بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر یا گنج شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غریب بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی، میں بیوہ ہوں، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ ان کی شادی کا بندوبست ہو جائے۔ بوڑھی عورت کا سوال سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا، آج جس قدر نظریں آئی ہوں ان خاتون کے حوالے کر دو۔ خادم نے شرمسار ہو کر سر جھکا لیا، سیدی آج تو کوئی نظر لے کر حاضر نہیں ہوا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ اس دوران بوڑھی عورت گریہ بازاری کرنے لگی، میں نے تو آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے تھے، اب میں کہاں جاؤں، آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے، اس فقیر کو بھی اسی کا سہارا ہے۔ عورت اپنی ضرورتوں کی اسیر تھی، اس لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوریوں کو نہ سمجھ سکی اور ایک ہی ضد کرتی رہی کہ اس کی بیٹیوں کی شادی کا انتظام ہو جائے۔ آخر بابا فرید نے مجبور ہو کر فرمایا، بی بی مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ عورت نے حیران ہو کر حضرت بابا فرید کی طرف دیکھا اور بادر ناخواستہ خانقاہ سے باہر جا کر مٹی کا ڈھیلا اٹھا لائی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی کے ڈھیلے پر دم کر دیا۔ اہل مجلس حیران رہ گئے، دیکھتے دیکھتے مٹی کا وہ حقیر ٹکڑا سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ تمہاری بیٹیوں کی شادی کے لیے کافی رہے گا۔ حضرت بابا فرید نے سونے کا ٹکڑا عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، ہاں یہ بہت ہے۔ عورت نے گھبرا کر سونے کا ٹکڑا لے لیا اور کہتی ہوئی خانقاہ سے چلی گئی، خدا تمہارا بھلا کرے، میری مشکل آسان ہو گئی۔ گھر پہنچ کر عورت کی نیت بدل گئی، سونا بنانے کا نسخہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ حریص عورت نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور پھر بڑے بڑے پتھر سامنے رکھ کر سورہ اخلاص کا ورد کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھی تھی، مگر اس عورت نے اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے 300 بار پڑھی اور پتھروں پر دم کر دیا۔ عورت کا خیال تھا کہ یہ سارے پتھر آن کی آن میں سونے کا ڈھیر بن جائیں گے، مگر بار بار دم کرنے کے باوجود پتھروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ حریص عورت 3 دن تک مسلسل یہی عمل کرتی رہی اور پتھروں پر پھونکتی رہی۔ پھر جب وہ پتھر سونے میں تبدیل نہ ہو سکے تو مجبوراً حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، آپ نے غسل کیا، نہ خوشبوئیں لگائیں، بس 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے پورے گھر کو خوشبوؤں سے مہکا دیا، کلام الہی کا ورد کرتے کرتے اپنی زبان گھس ڈالی، مگر پتھر پتھر ہی رہے، آخر کیوں؟ بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، اللہ نے تمہاری بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کر دیا، اس کا شکر ادا کرو اور اپنے ذہن کو دوسرے معاملات میں نہ الجھاؤ۔ نادان عورت پر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ہی ضد کرتی رہی، آخر میرے عمل میں کیا کمی تھی جو پتھر سونا نہ بن سکا؟ تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرسوز لہجے میں فرمایا، غسل کا اہتمام تھا، خوشبو کی کثرت تھی، محنت و ریاضت تھی، غرض تیرے پاس سب کچھ تھا، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ یہ کہتے کہتے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اظہار تشکر کے آنسو تھے کہ رب ذوالجلال نے اپنے ایک بندے کی زبان میں کیمیائی